ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو اجوائن کھایا کرو۔ جب بھی بدن میں کمزوری محسوس ہو تو ناف میں ناریل کا تیل ڈالو، اس سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ چینی سگریٹ سے بھی زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، اس لیے اس کا کم سے کم استعمال کریں۔ ہمیشہ تندرست رہنا چاہتے ہو تو نہار و کشمش کھایا کرو، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ جسم کی جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگا لو، چھالے نہیں پڑیں گے۔ کھڑے ہو کر پانی مت پئیں، اس سے کینسر ہوتا ہے۔ زیادہ دیر جاگنے کی عادت انسان کے دماغ کو کمزور کر دیتی ہے۔ نہاتے وقت بدن پر تیل لگاؤ، سستی دور ہو جائے گی۔ موٹاپا زیادہ ہونے لگے تو روزانہ ایک لیموں کا رس پی لیا کریں، موٹاپا آپ سے دور رہے گا۔ کوئی فقیر اگر دروازے پر آ جائے تو کبھی بھی اس کو خالی ہاتھ مت لٹاؤ اور نہ اس کو جھڑکو۔ رزق میں برکت چاہتے ہو تو گھر میں بکری لاؤ اور اس کی خدمت کرو، رزق بڑھ جائے گا۔ جو رات کو دودھ پیتا ہے اس کا رنگ سفید، چمکدار اور ملائم ہو جاتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بال مت سنوارا کرو ورنہ گھر میں نحوست آ جائے گی۔ اگر چاہتے ہو کہ رزق میں کبھی کمی نہ آئے اور رزق میں برکت ہو تو صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے تازہ پانی اور کھانے کا اہتمام کرو۔ دوائی کھانے کے فوراً بعد کبھی مت لیٹو، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ جھریاں چہرے کو بدصورت بنا دیتی ہیں، اگر نہار منہ دہی میں کھیرے کا پانی ملا کر چہرے پر لگا لیں تو جھریاں نہیں پڑیں گی۔ جو چاہتا ہو کہ بال نہ کمزور ہوں اور نہ گریں تو وہ رات کو سونے سے پہلے کنگھی کر کے سویا کرے، کبھی بال گرنے کی بیماری نہیں ہوگی۔ پیٹ بھر کر کھانا کبھی مت کھانا ورنہ معدہ خراب ہو جائے گا۔ جو عورت سادہ اور سمپل چیزیں پسند کرتی ہو ایسی عورت بہت وفادار ہوتی ہے۔ اگر سر میں بہت زیادہ خشکی ہو جائے اور کوئی حل نہ نکلے تو چنبیلی کے تیل کو استعمال کریں، خشکی دور ہو جائے گی۔ بیٹھ کر پانی پینے سے انسان کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ نزلہ یا زکام کی وجہ سے پریشان ہیں تو ہری پیاز کی خوشبو سونگھیں، نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ جماہی کو کبھی مت روکنا کیونکہ اس سے دماغ کی رگ پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ زیادہ بولنا کم عقلی ہے، آپ جتنا کم بولتے ہیں آپ کی باتوں کو اتنی ہی اہمیت دی جاتی ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا بہت بڑی نعمت ہے، جاہل لوگوں کی صحبت سے بچو۔ دانتوں میں کیڑا لگ جائے تو چھہارے کھائیں، دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا۔ جن کو شوگر کا مسئلہ ہو لال لوبیا ان کے لیے دوا کا کام کرتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ جھریاں نہ پڑیں تو گائے کے دودھ کی کھیر بنا کر کھایا کرو، کبھی چہرے پر جھریاں نہیں پڑیں گی۔ پیٹ کی چربی بڑھ رہی ہو تو بند گوبھی کا استعمال کریں، پیٹ کی چربی نہیں بڑھے گی۔ جو عورت آڑو کا جوس پیتی ہو اس کا بدن خوبصورت اور پرکشش ہو جائے گا۔ جن عورتوں کے بال زیادہ جھڑنے لگیں وہ بٹیر کی یخنی بنا کر پیا کریں۔ جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ رہتا ہو وہ ناشتے میں کدو کا استعمال ضرور کیا کریں۔ بدن کو لچکدار اور پھرتیلا بنانا چاہتے ہو تو رات کو سونے سے پہلے پاؤں کی سرسوں کے تیل سے مالش کرو، بدن چست ہو جائے گا۔ پٹھے لوہے جیسے مضبوط بنانا چاہتے ہو تو میتھی اور پالک کا استعمال کرو، پٹھے پتھر جیسے مضبوط ہو جائیں گے۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو بیری کے پتے سونگھا کرو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ سکون کی نیند چاہتے ہو تو رات کو کالے انگور کھاؤ، آپ کو سکون کی نیند آئے گی۔ الٹا لیٹ کر کبھی مت سونا ورنہ دل کمزور ہو جائے گا۔ آنکھوں کی روشنی تیز کرنا چاہتے ہو تو سفید زیرے کا استعمال کرو، آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی۔ کم سنائی دیتا ہو تو کانوں میں زیتون کے تیل کی مالش کرو، بوڑھے ہو جاؤ گے، سماعت کم نہیں ہوگی۔ بخار بہت تیز ہو جائے
تو کدو کے ٹکڑے کاٹ کر اس سے ماتھے پر مساج کریں، بخار اتر جائے گا۔ روزانہ ایک سیب نہار منہ کھا لینے سے انسان کی اندرونی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جن بچوں کو جسم پر ہلکے ہلکے دانے نکلتے ہوں وہ شہد میں سرکہ ملا کر ان کے جسم کی مالش کریں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ بدن کا خون صاف اور صحت مند بنانا چاہتے ہو تو تازہ نیم کے پتے لو، ان کو پانی میں بھگو کر رکھ دو اور صبح روزانہ نہار منہ ان کو پیو۔ نظر عقاب جیسی تیز بنانا چاہتے ہو تو نہار منہ گاجر کھاؤ، نظر تیز ہو جائے گی۔ معدے کی صفائی چاہتے ہو تو ایک انار روزانہ کھایا کرو، اس سے معدے کی صفائی ہوتی ہے۔ اگر کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو کھانے کے ساتھ سلاد ضرور کھایا کرو، یہ کھانا ہضم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ جو عورت جو کی روٹی کا استعمال کرے گی اس کا پیٹ نہیں نکلتا۔ سر کی جوئیں نہ جاتی ہوں تو کڑوے تیل سے سر کو دھو لیں، جوئیں فوراً مر جائیں گی۔ یرقان سے بچنا چاہتے ہو تو نہار منہ گاجر کے رس میں لیمو ڈال کر پیو، یرقان کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر کبھی آپ کو جسم میں کمزوری محسوس ہو تو دودھ میں بھنے ہوئے چنے ڈال کر کھاؤ، آپ کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ اگر آٹا خراب ہو جاتا ہو تو جب بھی آٹا گوندھ لیں اس کے بعد اس پر لیمو نچوڑ دیں، آٹا کبھی خراب نہیں ہوگا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ عقاب کا جوٹا کھانے سے دلیری آتی ہے۔ ایک گلاس دودھ میں 5 کھجوریں، 1 چمچ دیسی گھی اور حسب ذائقہ چینی ڈال کر اس کو گرم کر کے ٹھنڈا کریں، اس کا جوس بنا کر پی لیں، خون کی کمی اور کمزوری دور ہو جائے گی۔ کمر میں درد رہتا ہو تو لہسن اور ناریل کا تیل ملا کر لگا لو، درد ختم ہو جائے گا۔ دماغ کو کمپیوٹر کی طرح تیز کرنا چاہتے ہو تو دودھ کی ملائی کے اندر چینی ڈال کر کھا لو، دماغی کمزوری دور ہو جائے گی۔ مچھلی کے ساتھ اگر گرم روٹی کھاؤ گے تو پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے۔ جو عورت روزانہ دہی کا 1 پیالہ نہار منہ کھاتی ہے اس کی جلد ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ گھر میں ناپاک کپڑے دیر تک رکھنے سے رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں اور بے برکتی بڑھتی ہے۔ رات کو گندے برتن چھوڑ دینے سے شیطان ان میں بیٹھتا ہے، اس لیے سونے سے پہلے برتن صاف کرو۔ زیادہ بولنے والا اکثر گناہ میں پڑ جاتا ہے کیونکہ خاموشی ہی مومن کی شان ہے۔ گھر میں شور شرابہ برکت کو بھگا دیتا ہے اور دلوں میں نفرت پیدا کرتا ہے۔ رات کو ناخن کاٹنے سے بے برکتی اور نقصان کا اندیشہ رہتا ہے۔ زیادہ ہنسنے سے دل سخت اور روح کمزور ہو جاتی ہے، اس لیے مسکراہٹ تک محدود رہو۔ خواب میں پانی دیکھنا رزق اور سکون کی نشانی ہے، مگر گندا پانی پریشانی کی علامت ہے۔ قرآن کو بند رکھنا گھر سے نور کو ختم کر دیتا ہے، روز تھوڑا سا پڑھنا دل کو زندہ رکھتا ہے۔ زیادہ غصہ کرنا ایمان کو کمزور اور چہرے کو بے نور کر دیتا ہے۔ اندھیرے میں کھانا کھانا شیطانی عادت ہے، روشنی میں کھانا سنت کے مطابق ہے۔ فجر کے بعد سونا رزق کی برکت کو کم کر دیتا ہے، صبح کا وقت محنت کے لیے رکھا گیا ہے۔ بستر گندا رکھنے سے جسمانی کمزوری اور روحانی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنے والا کبھی مطمئن نہیں رہتا کیونکہ جھوٹ دل کی روشنی کو بجھا دیتا ہے۔ خواب میں سانپ دیکھنا دشمن یا حسد کرنے والے کی نشانی ہوتی ہے۔ زیادہ سونا وقت کی بربادی اور عبادت سے دوری کی علامت ہے۔ بار بار چیزوں کا گم ہونا غفلت اور بے برکتی کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ دوسروں پر ہنسنے والا اکثر خود ویسی ہی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بچوں کا ضدی ہونا گھر میں جھوٹ، جھگڑوں اور شور و غل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گانے سننے سے دل میں سختی اور عبادت سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ زمین پر بیٹھ کر کھانا عاجزی اور برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ الٹے کپڑے پہننا غفلت یا پریشانی کی نشانی ہے، سیدھا کر کے دعا پڑھنی چاہیے۔ والدین کے سامنے اونچی آواز ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ سجدے میں آنسو بہانا اللہ کے قریب ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ ناحق بددعا دینا واپس دینے والے پر پلٹ آتی ہے۔ گھر میں جالا ہونا صفائی اور نظم کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ خواب میں کعبہ دیکھنا اللہ کی طرف سے ہدایت اور خوشخبری کی علامت ہے۔ دروازے پر جوتے الٹے رکھنا نحوست اور بے ادبی کی علامت ہے۔ فجر چھوڑنے سے دن میں بے سکونی اور قسمت کی تنگی آتی ہے۔ ہر بات کا جواب دینا عزت کو کم کرتا ہے، خاموشی وقار بڑھاتی ہے۔ بچے کے رونے پر نرمی سے پیش آؤ کیونکہ فرشتے اس پر دعا کرتے ہیں۔ ہمیشہ تازہ وضو میں رہنا ایمان اور دل کی صفائی کی علامت ہے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں نمک کھانا سنت ہے اور کئی بیماریوں سے حفاظت دیتا ہے۔
नाराज होकर सोना दुआ की कबूलियत को रोक देता है। सुलह करके सो। दूसरों पर तनकीद करने से दिल सख्त और ज़बान बेबरकत हो जाती है। ख्वाब में सफ़ेद कपड़े देखना नेकी और खुशखबरी की अलामत समझा जाता है। गुस्से में खाना दिल और जिस्म दोनों के लिए नुकसानदा होता है। अपनी नेकी जताना रियाकारी है जो नेकी को ज़ाया कर देती है। बारिश के वक्त मांगी गई दुआ जल्द कबूल होती है, ये रहमत का लम्हा होता है। दरख्त लगाना सदका जारिया है, इसका साया भी नेकी लिखा जाता है। ख्वाब में आंसू देखना नरमी दिल और तौबा की निशानी है। किसी गरीब को हकीर समझना तकब्बुर है, अल्लाह के नज़दीक इज्जत सिर्फ तकवा से है। फजूल बोलने वाली औरत या मर्द बेसुकूनी और पशेमानी में मुब्तला रहता है। कुरान पढ़कर अमल ना करना दिल को सख्त और रूह को बेचैन कर देता है। बच्चों पर चीखना उनके दिल से वालदैन की इज्जत और मोहब्बत निकाल देता है। बार बार चीज़ों का टूटना नजर बद या झगड़ों की अलामत हो सकती है। सुस्ती और काम में टाल मटोल ईमान की कमजोरी और नुकसान की अलामत समझा जाता है। सुबह आयतुल कुर्सी पढ़ना पूरे दिन की हिफाजत का जरिया है। गंदगी में नमाज पढ़ना इबादत की बेअदबी और गुनाह के बराबर है। दूसरों को माफ़ करना दिल की राहत और दुआओं की कबूलियत का सबब बनता है। सजदा लंबा करना अल्लाह के कुर्ब और दिल के सुकून का जरिया है। खाने के बाद फ़ौरन लेटना यह सुन्नत के खिलाफ है और सेहत के लिए नुकसानदा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के बाद वज़ू करते या कुछ देर बैठते थे ताकि हाजमा बेहतर रहे। झूठ बोलना मामूली नहीं, एक झूठ इंसान के ईमान को हिला देता है। सच्चाई जन्नत की राह है। बीवी या शौहर पर बिला वजह गुस्सा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में बेहतरीन वो है जो अपने अहले खाना के लिए